پتا ہو اس میں میں مختلف چیزیں سن رہا ہوں کہ وہ فرینڈلی فائر ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر فیصل آپ کو اسکرین پہ پہلے بتا دیں کہ یہ چوٹیں 4 گولیاں مجھے لگی ہیں کدھر لگی, اس کے بعد پھر میں باقی آپ سے بات کروں گا. ڈاکٹر فیصل. السلام علیکم. میں ان پہ چند لمحات میں آپ کو ایکس رے اور ان کے جو کچھ امیجز ہیں ان کے ذریعے سی ٹی اسکین کے امیجز کے ذریعے بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو خان صاحب کو چوٹیں آئی ہیں ان کی کیا نوعیت ہے اور وہ ایکس رے اور اسکین میں کس طرح سے نظر آ رہی ہیں. آپ کو سب سے پہلے تو آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں جس کی یہاں لکھا ہے رائٹ تھائی. یہ ایکس ریز ہیں دو, اور یہ دونوں جو ہیں یہ دائیں ٹانگ کے ہیں. ٹانگ کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے یہ سائڈ سے ہے جس کو لیٹرل ویو بولتے ہیں, اور یہ سامنے سے ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 2 1 اور 2 اور یہ وہی 2 آپ کو 1 اور 2 سامنے سے نظر آ رہے ہیں ٹکڑے یا گولیاں جو ہیں. یہ اگر ہم پھر ٹانگ کے نچلے حصے پہ چلیں تو آپ کو 2 علاوہ اس کے ٹکڑے اور گولیاں نظر آ رہی ہیں, ایک یہ اور ایک یہ دوسری والی. اور آپ نوٹ کریں گے کہ یہ جو دوسرا ہے اس نے ٹبیا کو, یہ جو ہڈی ہے ٹانگ کی نچلی جو اس کو ٹبیا بولتے ہیں, اس کے اوپر اس نے یہاں سے ڈیمیج کیا ہے. اور جب آپ سائیڈ ویو دیکھیں تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جہاں اس نے فریکچر کاز کیا ہے یعنی ہڈی کا ٹکڑا اکھیڑا ہے اس سے. پھر یہ جو ہے یہ بائیں سائڈ ہے, لیفٹ تھائی کے ایکس ریز ہیں. یہاں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کچھ ٹکڑے ہیں جو ایک بلکہ جو پٹالا یہ جو چھوٹی ہڈی ہوتی ہے سامنے گھٹنے کے اس کے بھی ساتھ ہے. یہ نسبتاً چھوٹے تھے اور انہوں نے شکر ہے بائیں سائڈ کے اوپر کوئی فریکچر کاز نہیں کیا. اچھا, اس کے علاوہ جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ پھر سے دائیں ٹانگ نظر آ رہی ہے اور یہ جو بلٹ ہے یا جو اس کا فریگمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ فریکچر ہوا ہوا واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے. یہ دائیں سائڈ. اچھا, اسی طرح میں جو بہت اہم بات ہے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس اسکین کے اندر یہ جو آپ کو یہ دائیں ٹانگ ہے اور یہ جو لکیر نظر آ رہی ہے یہ یوں چلتی ہوئی یہ والی, یہ دائیں سائڈ کی مین جو آرٹری ہوتی ہے شریان ہے یہ وہ ہے. اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر اور اس کے بالکل قریب دوسری طرف جو بلٹ کے فریگمنٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری مین آرٹری گزر رہی ہوتی ہے شریان گزر رہی ہوتی ہے اس کے کتنے قریب یہ ٹکڑے موجود ہیں. ایکسپلین تو کریں نا. اس کا یہ جو بڑی شریان ہوتی ہے ٹانگ کی, ظاہر ہے اس نے پوری ٹانگ کو بلڈ سپلائی کرنی ہوتی ہے, اس کے ذریعے بہت سارا خون جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر اس شریان کو کوئی انجری ہو یا یہ کٹ جائے تو پھر بہت تیزی سے بلیڈنگ ہوتی ہے. اور آپ کو میں نے دکھایا بڑا واضح طور پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اس شریان اس آرٹری کے کتنا قریب یہ ٹکڑے موجود تھے. ان کو نکال دیا گیا سرجری کے ذریعے دائیں طرف سے, اور 4 فریگمنٹ یا ٹکڑے جو ہیں ادھر سے نکالے جا چکے ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور بائیں طرف سے کوئی ہمیں ٹکڑا نکالنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ وہ کسی میجر اسٹرکچر کو ٹچ نہیں کر رہے تھے یا خطرہ نہیں ڈال رہے تھے یا پوٹینشلی خطرہ نہیں ڈال رہے تھے. تو یہ جو 4 فریگمنٹ ہیں ان کی تصاویر بھی آپ کو دکھائی ہیں, اسکینز بھی, اور ان کی جو نوعیت ہے اور ان کا خطرے کی نوعیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی. بہت شکریہ. جی شکریہ. کون سا کیمرہ جس میں میں نے بات کی؟ اس میں. جی اچھا جی, اس کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ جو اٹیک کیا گیا اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, کیونکہ مجھے ایک دن جانے سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یا انہوں نے وزیر آباد اور یا گجرات میں پلان کیا ہوا تھا مجھے مارنے کا, اور تو وہ اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کے سامنے ایونٹس رکھنا چاہتا ہوں جو پچھلے 6 مہینے میں ہوئے ہیں. یہ ضرور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس قوم سے ہوا کیا ہے. مارچ 6 یا 7 کو مراسلات ہے. ڈونلڈ لو ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ حکم کرتا ہے پاکستان امبیسڈر کو, بلکہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اگر ہٹا دیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگلے دن اور نو کانفیڈنس موشن, عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی جاتی ہے اسمبلی میں, اور دیکھتے دیکھتے سارے ہمارے لوگ, ایک منڈی لگتی ہے سندھ ہاؤس میں, اور لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں
یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفیڈنس. وہ کیوں نہیں ہارتی؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے وسائل ہوتے ہیں. ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے. ہم چاہتے تو منڈی لگی ہوئی تھی نا, وہ 20 کروڑ 25 کروڑ آفر کر رہے تھے, ہم زیادہ پیسے دے دیتے. گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا ہے. اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا یہ بھی چوری کا پیسہ تھا. یہ کوئی ڈکلیئرڈ پیسہ تو نہیں تھا, یہ بلیک کا پیسہ تھا, یا انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کیا تو انہوں نے خرید لیے لوگ. ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گے, کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ, عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں, جو عوام کی ان کا حق ہے. گورنمنٹ گر جاتی ہے. سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف کی قبر کھود گئی ہے, عمران خان ہمیشہ کے لیے گیا اور مٹھائیاں بٹے گی. لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں. تو 10 تاریخ کو, اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں 10 اپریل کو, میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سینز دیکھے, جو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے, جس طرح لوگ نکلے, میں بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا تو ہم خود حیران رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ کہ یہاں 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں کرپشن میں نکالی گئی. جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی, لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. پھر جنرل مشرف آ گیا, 2 دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو نہ کہ وہ خود اس نے مارشل لاء لگا دیا. لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی, لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے, ان 2 جماعتوں کی. اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو NRO دے دیا, وہ واپس آ گئے. فیصلہ جنرل مشرف نے کیا NRO دینے کا, جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری, کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہونا, تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا اور جنرل مشرف معاف کر دیتا ہے ان کو. وہ آ جاتے ہیں اور 10 سال 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھتا ہے. کرپشن کیسز انہی دوروں میں ان کے بنتے ہیں. یہ جو اب NRO لے رہے ہیں 2, یہ 95% کرپشن کیسز اس 10 سال کے بنے ہوئے تھے. 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے. اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب چینج کی وقت آ گیا اور وہ ان کو واپس لے آتی ہے, اور یہی کانسپریسی ہوتی ہے باہر, ایک بیرونی کانسپری اندر, اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. نیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے لیں, مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے, راستہ نہیں روکا. یہ آ جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جدھر وہ لوگوں کو دھکیلیں گے لوگ ادھر چلے جائیں گے. جب وہ چینجز لے کے آتے ہیں مٹھائیاں بنتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو یہ عادت تھی. ان کو ایک دھچکا پڑا کہ اس باری پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے, اور اس لیے وہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی. میں نے عوام سے میں اٹھا ہوا ہوں. میں نے تو کوئی کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی, جس طرح نواز شریف بنا تھا یا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا. میں تو 22 سال سٹرگل کر کے عوام سے اوپر آیا تھا, تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا. اور عوام نے جس طرح میں اب کیا کہوں, میری پذیرائی کی, جس طرح انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی, میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا. گرمی کی انتہا, یعنی اس باری اپریل اور مئی دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا, اتنی گرمی تھی, اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک نے آنا شروع ہو گیا. ہم نے ایک لانگ مارچ اناؤنس کی 25 مئی کو. جب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو انہوں نے 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی. ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا, ہم نے ان کو اجازت دے دی, تو یہ بھی ہمیں آنے دیں گے. انہوں نے جو تشدد کیا, جو لوگوں کے گھروں میں 2 دن پہلے راتوں کے 3 بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا, نہ چادر نہ 4 دیواری, لوگوں کو اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. کس وجہ سے؟
उसके बाद इन्होंने जब वो पुरअमन एहतजाज हुआ वहां इस्लामाबाद में, उनके ऊपर शेलिंग, फैमिलीज निकली हुई हैं, उनके ऊपर उन्होंने शेलिंग की। और हम हैरान कि क्या इनके लिए जायज है लॉन्ग मार्च और हमारे लिए नहीं है। ऊपर से पहले आप बैरूनी साजिश के तहत आए, फिर सारे चोरों को ऊपर बैठा दें, हम एहतजाज करें तो हमें भेड़ बकरियों की तरह डंडे मारें। तो उसके बाद इन्होंने समझा कि पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, मम्मी डैडी पार्टी है, यहाँ तो औरतें बच्चे आते हैं, तो इन्होंने समझा कि खत्म हो जाएगी। और ये समझे नहीं पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि बंद कमरों में जब फैसले होते हैं आपको नहीं पता कि ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा होता है। जो इंफॉर्मेशन ये लेते हैं, अगर इनकी इंफॉर्मेशन ये करेक्ट होती तो इस मुल्क में इतने ज्यादा हादसे ना हुए होते। इंफॉर्मेशन किधर से आती है, ग्राउंड का सिचुएशन नहीं पता। जब देख रहे हैं कि पब्लिक निकली हुई है और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इनको, कौम नजर आ रहा है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर रही है, बजाय वो साइंस देखने के लिए जिस तरह भेड़ बकरियों को मार मार के सीधे नहीं करते, वो शुरू हो गया करना। बाय इलेक्शन आया 17 जुलाई को। 17 जुलाई के बाय इलेक्शन में सारी गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल हुई। इलेक्शन कमीशन ने हर किस्म की धांधली की इनके लिए। ईवीएम मशीन उसने इसलिए नहीं आने दी क्योंकि इन दोनों पार्टीज ने जाली वोट्स रजिस्टर करवाई हुई हैं हर हल्के में। नहीं तो कॉमन सेंस है कि सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जो 2015 के अंदर जो जुडिशल कमीशन बैठी थी धांधली पे, उसमें एक चीज वाजे होगी कि अगर आप ईवीएम मशीन ले आए तो 90% धांधली खत्म हो जाती है। इन्होंने जान के नहीं आने दी, इस इलेक्शन कमीशन ने रोका। इन दोनों पार्टीज, इन्होंने मुखालफत की और हैंडलर्स ने मुखालफत की, क्योंकि मैनिपुलेट नहीं हो सकते इलेक्शन। उसके बाद बटन दबाओ तो रिजल्ट आ जाता है। हम हैरान, हम चाह रहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहली दफा गवर्नमेंट ने कोशिश की और इन्होंने अपोज किया। उसके बावजूद पीटीआई स्वीप कर जाती है, तहरीक इंसाफ जीत जाती है, सारे दंग रह जाते हैं। फिर भी साइंस नहीं पढ़े कि कौम किधर खड़ी है। उसके बाद मजीद और प्रेशर, धमकियां, और उसके बाद क्या होता है कि एक चेंज होता है, एक हैंडलर आ जाता है इस्लामाबाद, फैसल, जनरल फैसल, मेजर जनरल फैसल। वो कह के आता है कि मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे इनको सीधा करता हूं। और सख्तियां शुरू हो जाती हैं। जो तहरीक इंसाफ के लिए मीडिया कवर कर रहे हैं उनके लिए सख्तियां, जो जर्नलिस्ट तहरीक इंसाफ को फेवर कर रहा है उनके ऊपर सख्तियां। हमारे मेंबर्स को अप्रोच किया जा रहा होता है कि आप हमारे एमपीज को, ये जरा सुने, एमपीज को डराया धमकाया जा रहा है कि इसको छोड़ो इमरान खान को। क्या डराया धमकाया जा रहा है कि हमारे पास हमारे करप्शन केसेस है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमारे पास वीडियोज हैं, आपकी गंदी वीडियोज हैं, वो हम तो ब्लैकमेल करने के लिए। ये तमाशा हो रहा पाकिस्तान में कि हमारी अपनी एजेंसीज अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने नहीं दे रही और ये इस्तेमाल कर रही है। बजाय रियलाइज करें कि आपने गलती कर दी है। लोग चोर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद एक गलती को दोहराते जा रहे हैं और फोर्स करते जा रहे हैं लोगों को। धमकियां आनी शुरू हो गई। मुझे तब पता चला कि मेरे ऊपर एक इन्होंने प्लान बनाया, क्योंकि आप रुक, अच्छा, फिर इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। फॉरेन फंडिंग केस, पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं है, उसको हमें लटकाया कि फॉरेन फंडिंग में अब पार्टी जाएगी। पता चला वो प्रोहिबिटिव फंडिंग है, उसके अंदर पार्टी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकती। उधर से चेंज करके तोशा खाना आ गए। तोशा खाना का सारा रिकॉर्ड तोशा खाना के अंदर पड़ा है। जो चीज भी है वो उसके अंदर पड़ी है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है चोरी की। अगर आप है तो वो एकदम पकड़े जाती है। तोशा खाना केस चला गया, उसमें जी अब तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई कर देता है। वो वकील जाके उससे पूछ रहा है कि किस बेसिस पे एक इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दी। क्यों जी? वो वहां नवाज शरीफ का हुक्म आया हुआ है कि इमरान खान को हमें इकट्ठा लेवल प्लेइंग फील्ड दो। वो आदमी जो अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके जाता है,
जो हुदैबा पेपर मिल्क, ये हुदैबा पेपर मिल्क समझ लें, इसहाक डार ने जज के सामने अपनी फ्री विल से स्टेटमेंट दी हुई है, जिसको सेक्शन 164 कहते हैं। 164 बयान जो है वो जेल में नहीं दिया जाता, वो आप जज के सामने जाके कन्फेस करते हैं कि ये मैंने किया है। तो ये 25 अप्रैल 2000 में इसहाक डार वहां बयान देता है कि मैं शरीफ खानदान के लिए पैसे चोरी, इनके चोरी का पैसा मनी लॉन्डर करता हूं इंग्लैंड। वहां काजी फैमिली के बेनामी अकाउंट्स खोले जाते हैं, शरीफ फैमिली का वहां से, और फिर रेमिटेंसेस दिखा के पाकिस्तान आता है और शरीफ फैमिली के अंदर चला जाता है। यानी सीधी सीधी चोरी। हुदैबा पेपर मिल्क में एनआरओ मिल जाता है, डिस्पाइट कि वो इसहाक डार कह रहा है कि मैं कन्फेस कर रहा है कि मैं मनी लॉन्डर हूं शरीफ खानदान का, और इनको बता रहा है कि करप्ट है, एनआरओ मिल जाता है। वो नवाज शरीफ जो फिर एवंसफील्ड अपार्टमेंट उसकी पैनामा पेपर्स के अंदर पकड़ी जाती है, तस्लीम कर देता है हमारी। अब पैसा किधर से आया वो बता नहीं सकते, कभी कतरी खाता जाता है, फिर एक कोई फेक डीड आ जाती है, ट्रस्ट डीड, वो क्लेबरी फॉन्ट वाली, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आज तक एक डॉक्यूमेंट नहीं बताई कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 अपार्टमेंट्स आपकी जो आप तस्लीम कर रहे हैं हमारी हैं, और कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को और मुझे एक ही तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दो। इमरान खान ने अपने लंदन का फ्लैट 34-35 साल पहले लिया, क्रिकेट खेलता था इंटरनेशनल। अदालत ने जब मांगा सारा रिकॉर्ड दिया। रिकॉर्ड का मतलब कि एक 40-40 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए गए, किधर से पैसा आया, कैसे फ्लैट खरीदा, बेचा कितने का, मनी ट्रेल पाकिस्तान बैंकों के थ्रू पैसा आया। और मुझे उससे कंपेयर कर रहा है जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर रखी हुई है, बेटों की प्रॉपर्टी बाहर है, वो बेटा अलहदा, वो जो हसन शरीफ, वो बता ही नहीं सकता कि 9-10 अरब के घर किधर से आया, और वो कह रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड। तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि इलेक्शन कमीशन अब मुझे डिस्क्वालीफाई करे, और वो डिस्क्वालीफाई करे तोशाखाना केस। अब को 8 दफा इलेक्शन कमीशन ने हमारे पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया, 8 दफा हम अदालत में गए हैं, और 8 दफा अदालत ने ओवरटर्न किया इलेक्शन कमीशन का फैसला। अब हम फिर अदालत में जाएंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसको इतनी शर्मिंदगी होगी, और इसमें शर्म नहीं है इस इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि ये नून लीग के घर, नवाज शरीफ के घर का नौकर है, और भी हैंडल होता है पीछे से। ये बिल्कुल ये इसके ऊपर मैं फिर केस करूंगा, हरजाना करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि उसने मेरे पर गलत इल्जाम लगाया है। और फिर एफआईए केसेस कर रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने लीगल फंड रेजिंग की है पाकिस्तान में, वो तहरीक इंसाफ है। 40,000 का हमारा डेटाबेस है, किसी पार्टी के पास है ही नहीं, इनके पास कोई डेटाबेस ही नहीं है। अच्छा, वो इनसे पूछ ही नहीं रहा कि किधर से आपने पैसे इकट्ठे किए। जिस पार्टी ने पैसे इकट्ठे किए उनसे पूछ रहा है। अच्छा, वो जवाब भी दे रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि जिन्होंने 10-10 साल पहले पैसे दिए थे पीटीआई को, उनको एफआईए कांटेक्ट करके उनको हरास कर रही है, ताकि पीटीआई के जो डोनर्स हैं वो भाग जाए पीटीआई से, कि पैसा ना इकट्ठा कर सके पीटीआई। वो पार्टी जो पब्लिक से पैसा, जो सारी दुनिया में होता है, उस पार्टी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो 2 पार्टीज बता ही नहीं सकती कि पैसा किधर से इकट्ठा करते हैं, और इसका वर्ड है क्रोनी कैपिटलिज्म। ये पहले बिजनेसमैन के साथ बिजनेस करते हैं, और फिर उनसे फिर उनको पैसे, उनको मौका देते हैं पैसे बनाने का, फिर उनके साथ या प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, और फिर उन्हीं से डोनेशन ले लेते हैं। इनके पास तो डोनर बेसिक कोई नहीं है। हम क्यों फैसले कर सकते हैं पब्लिक के लिए? हम क्यों बड़े बड़े माफियाज के खिलाफ खड़े हुए, जिस तरह शुगर माफिया? क्योंकि हमारे पास पब्लिक का डोनर बेस है, हम पब्लिक से पैसे इकट्ठे करते हैं, इसलिए हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए खड़े हो सकते हैं। ये है छोटी सी एलीट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए माफियाज के साथ आई। तो एफआईए हमारा नुकसान पहुंचा रही है हमें, कि हमारे केसेस हमारे, ताकि हमारे डोनर्स भाग जाए। उसके अलावा इन्होंने सहाफियों से क्या किया?
जब से ये आए हैं फैसल, जनरल फैसल, मेजर जनरल, जो सहाफियों से किया है इन्होंने, ये पाकिस्तान, मुशर्रफ के मार्शल लॉ मुझे याद है, मुझे उसने जेल में डाला, लेकिन मुशर्रफ का मार्शल लॉ लिबरल था। इसके मुकाबले में जो आजकल हो रहा है, जो सहाफियों से हो रहा है, जो इमरान रियाज, उसको पकड़ के जेल में, फिर याज अमीर उसको मार पटवाई, जलील करवाया, समी इब्राहिम सीनियर रिस्पेक्टेड लोग, उसको गुलाम हुसैन चौधरी तकरीबन 80 साल का, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। और जो अरशद शरीफ से किया, यानी ये कौम कभी माफ ही नहीं करेगी उन लोगों को जिन्होंने अरशद शरीफ मेरी नजर में पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था और नंबर 1 क्रेडिबिलिटी थी। सबको पता था कि ये बिकता नहीं है, सबको पता था इसका खौफ किसी से नहीं। उससे जो किया है, मुल्क से बाहर भाग, मुझे पता है उसके पीछे कौन पड़ा हुआ था। अरशद शरीफ के घर वालों को पता है कि कौन पड़ा हुआ था उसके पीछे, सहाफियों को पता है कि कौन उसके पीछे पड़ा हुआ था, कि क्यों उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, और फिर क्यों वो दुबई से आगे जाना पड़ा उसको। सबको पता है कि कौन पीछे पड़ा हुआ था उसके। और जो उसकी शहादत हुई, ये इस मुल्क की तारीख का मैं समझता हूं अफसोसनाक मोड़ है कि जितनी सहाफत ऊपर चली जाती है, माशरे को वो लिफ्ट कर देती है, माशरे के वैल्यूज लिफ्ट कर देती है, माशरे को अमर बिल मरूफ पे लगा देती है। ये सहाफियों का काम होता है, मोरालिटी माशरे की रेज करे। और जिधर कौन आजकल फेवरेट्स बने हुए हैं, लिफाफे, जो ज़मीर बेचने वाले सहाफी, जिनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। आप सिर्फ ये देख लें कि किन लोगों की आज व्यूअरशिप ऊपर है और किन की नीचे है, आपको पता चल जाएगा अवाम किधर खड़ी। अवाम बेवकूफ नहीं है। ये जो अवाम आपको बार बार मैसेजेस बता रही है कि वो एक अब्राहम लिंकन की सेइंग है कि यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। थोड़ा वक्त सबको पागल बना सकते हैं, सारा वक्त कभी कोई इंसान नहीं, माशरा पागल नहीं बन सकता। तो लोगों को पता है क्या हो रहा है और लोग बता रहे हैं। फिर इलेक्शन हुआ, बाय इलेक्शन हुआ हमारा, 9 सीटों पे मैं खड़ा हुआ, सिर्फ एक पॉइंट बताने के लिए कि अवाम किधर खड़ी है। 9 सीटों में से 8 जीता। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया में कभी एक पार्लियामेंटेरियन 12 सीटें नहीं एक असेंबली में जीता। फिर अवाम बता रही है वो किधर खड़े हैं, लेकिन नहीं, अवाम की नहीं सुननी। किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, किसी तरह इसके ऊपर केसेस बनाओ, किसी तरह इसको गंदा करो, इसके ऊपर मड स्लिंगिंग करवाओ, इसको साबित करो कि जनाब ये भी बाकियों की तरह है, और ये साबित करो कि जनाब यहां पॉलिटिशियंस ये तो सारे एक ही तरह के हैं और जो भी फैसला होगा वो पीछे बैठ के हैंडल्स करेंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा जलसे रिकॉर्ड, मैं पता नहीं 60-70 कितने जलसे कर बैठा हूं, मैंने कभी पाकिस्तानी कौम को ऐसे नहीं निकलते देखा। इलेक्शन रिजल्ट्स आपके सामने, इन्होंने फैसला किया, और फैसला पहले किया मुझे मरवाने का। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का। मैं टीवी पे जाके लोगों को बताया कि इन्होंने फैसला किया। मैंने वीडियो बनाई, 4 लोगों के नाम मैंने दिए, मैंने वीडियो बाहर रखी हुई है कि अगर मुझे कुछ हुआ ये वीडियो रिलीज करेंगे, ताकि ये 4 लोग, ये ना हो कि यहां हमेशा कोई मर जाता है तो उसका कोई पूछता नहीं है बाद में। तो मैं कहा ताकि कौम, दुनिया को पता हो, मेरे मुल्क को पता हो कि किसने ये किया है। उसके बाद ये फैसला, ये बंद कमरों में कि इसको अब किसी तरह इमरान खान को मारो। अच्छा, और मुझे खबरें किधर से आती है, अब मैं ये भी आपको बता दूं कि मुझे कैसे पता चलता है। एक तो मैं गवर्नमेंट में 3.5 साल रहा, मेरी रिलेशनशिप्स हैं, इदारों के अंदर लोगों को मैं जानता हूं, एजेंसीज के अंदर लोगों को मैं जानता हूं। वैसे जो इदारों के अंदर, सारे इदारों के अंदर जो बाहरी अक्सरियत है, वो सब मुतनफर है जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ।
जो इन्होंने 6 महीने में किया मुल्क के साथ, जो महंगाई के अंदर लोगों के हालात हैं, माइशत नीचे जा रही है, इंडस्ट्री नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही है, टैक्स कलेक्शन नीचे जा रहा है, रेमिटेंसेस नीचे जा रही है, जो किसान है, जो रिकॉर्ड हमारी 17 साल में ग्रोथ रेट थी एग्रीकल्चर में, ज़राअत में 4.5%, वो आज नीचे चले गए। तो लोग इनसे तंग हैं और लोग मुझे बताते हैं कि ये क्या साजिशें चल रही हैं। तो दूसरी इन्होंने साजिश क्या की, इन्होंने, और इसके ऊपर अब मैं आने लगा हूं, ये जो हुआ, ये जो मुझे ये गोलियां लगी, ये साजिश क्या थी। इन्होंने फैसला किया कि एक ऐसा सलमान तासीर टाइप कत्ल करो इमरान खान। इसके ऊपर पहले इसे कहो कि जनाब ये इसने मजहब की तौहीन की है या तौहीन रसालत की है, उसके ऊपर कोई इन्होंने टेप्स टूप्स बनाई, उन्होंने वो रिलीज भी की, वो लोग चलाए और वो नून लीग के लोग उसको प्रोजेक्ट करना शुरू हो गए। पता था मुझे कि कौन इसको प्रोजेक्ट कर रहा है। हमें यह इतना आसान है आजकल के ज़माने में पता चलवाना, क्योंकि ये तो डिजिटल वर्ल्ड है, आप पता चलवा सकते हैं किस अकाउंट से चीज़ें प्रोजेक्ट की जा रही हैं। तो ये पहले तो ये प्रोजेक्ट किया गया कि इमरान खान ने दीन की तौहीन की है। उसके बाद प्लान इनका ये था, जो इन्होंने किया इस दिन ये वजीराबाद में, कि कहेंगे जी दीनी इंतहा पसंद इमरान खान को कत्ल कर दिया जिस तरह सलमान तासीर को किया, क्योंकि इसने कोई मजहब की तौहीन कर दी। ये प्लान बना। मैंने ये प्लान जलसे के अंदर 24 सितंबर को अवाम के सामने रखा, और मैं ये चाहता हूं कि ये बिल्कुल इसी स्क्रिप्ट के ऊपर हुआ जो कि वजीराबाद में हुआ। तो ये पहले जरा मैं चाहता हूं आप सारे ये जरा एक दफा देखें कि ये हुआ क्या था, ये मैंने क्या कहा था 24 सितंबर को। उन्होंने दोनों मरियम जो झूठ बोल रही थी, पीएचडी दोनों के पास है, इनको जावेदुद्दीन को इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ऐसी के इमरान खान खुदा ना खास्ता उसने मदद की तौहीन की है। और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे कि मजहबी जुलूमी ने कर दिया, कहेंगे कि कोई दीनी इंतहा पसंद है इसको मार दिया। ये करना है। लेकिन मैं आज आप सबको कह रहा हूं, सारे पाकिस्तान में फिर रहा हूं, मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। 24 सितंबर ये जलसे में मैंने कहा, प्लान का मुझे पता चल गया था। और ये जो वजीराबाद हुआ, अब मैं आपको वजीराबाद पे आता हूं कि ये हुआ क्या। इन्होंने लॉन्ग मार्च, हम जलसे करते हुए हमने लॉन्ग मार्च का फैसला किया। लॉन्ग मार्च से डर गए, पब्लिक इन्होंने देख ली थी कि हमारे साथ हैं, और इन्हें पता था कि मैंने अब जो गलतियां की थी पिछली बारी, और मुझे पता चल गया था इनका प्लान है, मैंने अब एक और प्लान बनाया हुआ था। और मैं आज ये भी एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मार्च का करना क्या है। लेकिन मुझे पता था कि जो आवाम ने निकलना है इस बारी, चाहे ये जितनी मर्जी पुलिस बुला लें, चाहे रेंजर्स बुला लें, चाहे टीयर गैस शेल्स तैयारी कर लें, जब अवाम का समुंदर निकलता है, वो कहते हैं नो पावर कैन स्टॉप एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। जब एक नजरिए का वक्त आ जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इनको, मुझे पता था कि इस्लामाबाद में, और इंशाल्लाह ये मैं साबित करूंगा, इतनी पब्लिक ने आना है कि इस मुल्क की तारीख में कभी पब्लिक इतनी निकली नहीं है। और वो ये भी खौफजदा थे, हैं बड़े बुज़दिल। आपको पता है करप्ट लोग, दो किस्म के लोग बड़े बुज़दिल होते हैं, एक जालिम और एक करप्ट। ये हमेशा बुज़दिल होते हैं। करप्ट इसलिए कि उन्होंने पैसा बचाना होता है, क्योंकि उन्होंने चोरी का पैसा बनाया होता है। सारा वक्त डर होता है कि कहीं चोरी का पैसा ना चला जाए।
اور وہ پھر اس پیسے کو بچانے کے لیے ہر انتہا پہ جاتے ہیں. اور دوسرے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں, ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے, وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پہ. اب 3 لوگوں نے یہ پلان بنایا اور مجھے کیا, یہ وہ 3 لوگ نہیں ہیں جو 4 لوگوں کے میں نے نام پہلے بتائے تھے جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا, جن کے اوپر میں نے ٹیپ بنائی. یہ 3 اور ہیں. مجھے کیسے پتا چلا؟ مجھے پھر اندر سے لوگوں نے بتایا. ایک دن پہلے, وزیر آباد سے پہلے, انہوں نے جب دیکھا کراؤڈ بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسے کراؤڈ کے کبھی پاکستان میں نظر نہیں آئے جی ٹی روڈ کے اوپر, انہوں نے پلان بنایا مجھے مارنے کا. اور یہی اسکرپٹ, دینی انتہا پسند کچھ کرے گا, عمران خان تو بڑا دین کے خلاف ہے, اس سے تو اسلام دشمنی کوئی نہیں ہے. یہ تو یہ پلان بن گیا. اور 3 لوگوں نے بنایا. سب سے پہلے رانا ثناءاللہ. رانا ثناءاللہ نے کیوں بنایا؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ ایک قاتل ہے. رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف نے جب ماڈل ٹاؤن میں وہ 12 لوگوں کو قتل کیا تھا اور 70 لوگوں کو گولیاں لگی تھی, سب کے سامنے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی تھی ماڈل ٹاؤن. وہ کیوں چلائی تھی؟ کیونکہ طاہر القادری نے 1 سال پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر لانگ مارچ کی تھی اور یہ ڈرے ہوئے تھے آتے ساتھ ہی, کیونکہ اس نے کہا میں پھر کروں گا نون لیگ کی گورنمنٹ میں. یہ ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے وہ جو ظلم کیا وہاں ماڈل ٹاؤن میں, یہ دونوں شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ, اور یہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ یہ پیغام دینا چاہتے تھے, خوف طاری کرنا چاہتے تھے کہ کہیں وہ اسلام آباد نہ آ جائے, وہ پبلک نہ نکل آئے. تو انہوں نے وہاں لوگوں کو قتل کیا. یہ رانا ثناءاللہ, اس نے یاد رکھے لانگ مارچ سے بچنے کے لیے لوگ قتل کروائے تھے ماڈل ٹاؤن کے. اسی رانا ثناءاللہ کے اوپر عابد شیر علی, ان کے منسٹر کے باپ نے, کا 18 قتل کیے اس نے. قبضہ گروپ اور ہر قسم کی, یہ 2 نمبر کام کرتا ہے فیصل آباد میں, سب فیصل آباد جانتا ہے اس کو. تو اس کے لیے کوئی جان, انسانی جان کی اہمیت نہیں ہے. ان کے لیے صرف اپنے مقصد اور پیسہ اور چوری. دوسری طرف شہباز شریف کے اوپر ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے یا ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے 1990 یعنی 1997 میں جب چیف منسٹر تھا اور 99 تک جب چیف منسٹر آیا. اس نے کوئی 900 قتل کروائے تھے پولیس مقابلے میں. عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آ کے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ کیسے لوگوں کو مرواتا تھا پولیس مقابلے میں. یہی شہباز شریف جب اس کا ایف آئی اے میں 16 ارب کا جو کیس تھا اور 8 ارب کا اس میں نیب میں, تو جو 16 ارب کی کیس تھے جو نوکروں کے ملازموں کے نام میں رمضان شوگر مل کے انہوں نے پیسہ لیا اور پھر اپنے خاندان میں بانٹا. انہوں نے 5 ملازموں کو وہ مرے ہارٹ اٹیک سے, 2 آتے ساتھ ہی 2 مہینے میں 5 گواہ مرے. اور جو چھٹا ڈاکٹر رضوان تھا جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ان کی ایف آئی اے کی, جس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا یہ ان کا جو فیک اکاؤنٹس اور یہ جو نوکروں کے نام پیسہ لیا تھا, وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے. یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے انڈیوسڈ ہارٹ اٹیک کا, پتہ بھی نہیں کسی کو چلتا کیا ہو. تو کبھی کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ آتے ساتھ یہ لوگ ایک دم 2 مہینے میں 6 لوگ ہارٹ اٹیک کیسے مر گئے. کبھی کسی نے یہ نہیں انویسٹیگیٹ کیا کہ رانا ثناءاللہ کے اوپر جو کوئی ایک کسٹم آفیسر کیا وہ کوئی اس کا انویسٹیگیٹ, اس کی کوئی انویسٹیگیشن تھی, اس نے کیسے ایک دم خودکشی کر لی. اس کے بعد یہ 2 انہوں نے اس پلان کے اندر یہ شامل ہوئے اور ساتھ مل گیا ان کے جنرل میجر جنرل فیصل. فیصل کیوں؟ فیصل اس لیے مل گیا, ایک تو ڈرٹی ہیری کہ اوپر وعدہ کر کے آیا تھا کہ فکر نہ کرو میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں, آپ میرے پہ چھوڑ دیں, میں ان کو اس پارٹی کو ٹھکانے لگاتا ہوں. اور اس جو میں نے شروع میں بتایا کہ دھمکیاں یہ وہ جو اس نے ظلم کرنا ہے, سوشل میڈیا کے لوگوں کو, بچوں کو اٹھا لیں کہ تم نے یہ کیوں کیا, مار کے
پھیٹا پوٹا لگا کے ان کو گھر لے آئے, گھر بھیج دیں. خوف پھیلایا ہوا کہ فکر نہ کرو, جس طرح ہم کوئی دشمن ہیں, ہم کوئی بیرونی لوگ ہیں جو کہ ملک کے غدار ہیں, اس طرح ٹریٹ کیا. تحریک انصاف جو مدد کرے یہ جناب فیصل صاحب ہم کریں گے. اور اس نے کیا کیا, پہلے شہباز گل, اس کو اس نے اٹھایا, ٹارچر کیا, اس کو ننگا کیا, تصویریں کھینچی, تشدد کیا, اور اس کا جو ابھی تک وہ ریکور نہیں کیا جو اسے کیا. اس کے بعد وہ ایک سلمان فاروقی جرنلسٹ, اس کو پکڑ کے وہی ننگا کر, جمیل فاروقی, اس سے وہ ہوا. پھر اعظم سواتی سے جو ہوا, اور اعظم سواتی کا ریئیکشن جو آیا, اور جو اعظم نے کھل کے اس کا نام لیا, اس سے پہلے تو کوئی نام ہی ڈرتے ہوئے جنرل فیصل کا نہیں لیتا تھا. اعظم سواتی اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ اس نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں, جو انہوں نے مجھے ذلیل کیا ہے, بچوں اپنی پوتی اور پوتوں کے سامنے مارا, 75 سال کے آدمی کو. پھر اس کو حوالے کیا انہوں نے یہ ایف آئی اے نے حوالے کیا اس کے جنرل فیصل کے لوگوں کو. اس نے پھر اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو ذلیل کیا اور مارا. اعظم سواتی نے کھل کے سامنے آ گیا, عدالت میں جا کے چیف جسٹس کو کہہ رہا ہے, سینٹ میں, انٹرنیشنلی ساری دنیا کے اندر پاکستان بدنام ہوا, پاکستان کی فوج بدنام ہوئی. کیا آیا کہ جی ایک سینیٹر کو تشدد کیا گیا اس لیے کہ اس نے فوج کی تنقید کر دی, جمہوریت کا مذاق اڑا ساری دنیا میں. اب وہ ایشو بیٹھ نہیں رہا اعظم سواتی کا, وہ آگے لے کے جا رہا ہے. اعظم سواتی کھڑا ہو گیا, عدالت میں جا رہا ہے, اور ساتھ ہمارا اب یہ مارچ نکلے, تو فیصل ان کے ساتھ مل گیا. ان تین نے فیصلہ کیا مجھے قتل کرنے کا. اور پھر ہوا کیا, اب میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں. اس دن ہوا کیا, اس دن میں جب کنٹینر پہ تھا تو ایک دم گولیوں کا ایک برسٹ آتا ہے, میری ٹانگ پہ گولیاں لگتی ہیں, میں گر جاتا ہوں. اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو دوسرا برسٹ آتا ہے. یہ ایک برسٹ ادھر سے آتا ہے اور دوسرا برسٹ آگے سے آتا ہے. 2 آدمی تھے, اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو میرے اوپر سے گولیاں جاتی ہیں. یعنی کہ اگر یہ سنکرونائز کر دیتے, میرے خیال میں ان کا اس میں نے بچنا ہی نہیں تھا. اگر یہ دونوں جو میرے کنہوں نے اکٹھے اگر مارنا تھا تو اس نے ادھر سے مارنا تھا, تو یہ تو جدھر سے اس نے مارنا تھا اس نے بچنا ہی نہیں تھا, کیونکہ سامنے سے مارنا تھا, وہ سائڈ سے مارا تھا. تو جب میں گر رہا تھا تو اوپر سے گولیاں گئیں, اور پھر بھی کیونکہ میں گر گیا تھا, میرے خیال میں اس نے سوچا ہوگا, اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اب یہ مار گیا, اور وہ وہاں سے چلا گیا. اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک تو پکڑا گیا جنونی, اس کو کہا جی یہ تو بڑا کوئی دینی جنونی, کوئی انتہا پسند ہے. یہ انتہا پسند نہیں ہے, اس کے پیچھے پورا پلان تھا. یہ پلان پورا ہم اب انکور کریں گے, اور میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اور لوگ ملوث ہیں, اور یہ پلان اب کا نہیں پہلے کا بنا ہوا ہے. اور وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائی تھی, جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بچ جاتا, انہوں نے مارنا تھا, اور یہ آدمی اور ہمیں نقصان پہنچاتا. 2 ہیرو نہ نکل آتے, ایک تو شہید معظم, میں اس کو آج سلام پیش کرتا ہوں, 2 بچوں کے ساتھ گیا ہوا, وہ میری اور دوسرا ابتسام, جس طرح اس نے پکڑا اور جس طرح اس کی اگر دلیری نہ ہوتی تو اس نے تو اور اس نے بس مار دیتا, تو اور تباہی کر دیتا تھا. 11 لوگوں کو گولیاں لگی اور ایک ہمارا معظم شہید ہوا. اب
ہم نے FIR رجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے، سب ڈرتے ہیں کیونکہ کئی ادارے یہ قانون سے اوپر ہے۔ میں آج جنرل باجوہ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا فوج کا وقار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اگر جو آپ کی فوج پہ کالی بھیڑیں غلط کام کر رہی ہیں، ظلم کر رہی ہیں، انسانوں پہ تشدد کر رہی ہیں، اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لیں گے تو فوج کا وقار اوپر جائے گا، لوگ عزت کریں گے فوج کی۔ لیکن اگر یہ ہے کہ فوج میں ایسے لوگ بیٹھے جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہے ہیں، مار داڑ کر کے، ڈرا دھمکا کے، اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح فوج کا وقار اوپر چلا جائے تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ آپ کے ایک میجر جنرل نے جو میرے خیال میں غداری میں پکڑا گیا، امریکہ کے لیے غداری کر رہا تھا، آپ نے اس کو سزا دی، فوج کا وقار اوپر گیا، غلط کام کر رہا تھا۔ تو کیا یہ اب میجر جنرل فیصل اس کی تفتیش ہونے دیں گے آپ؟ اور کیا اس ملک میں اب تفتیش ہو سکے گی جب جنرل فیصل کے اوپر الزام ہے، انٹیریئر منسٹر ثناء اللہ کے اوپر الزام ہے، اور تیسرا پرائم منسٹر شہباز شریف کے اوپر الزام ہے؟ کیسے تفتیش ہوگی؟ جب تک یہ تین لوگ ریزائن نہیں کرتے تفتیش ہوگی کیسے؟ اور ادھر میں جنرل باجوہ آپ سے بھی فوج کے وقار کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس طرح کی کالی بھیڑیں، یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں، بھیڑوں کو کبھی ادھر موڑ دو کبھی ادھر موڑ دو، آج وہ چور ہیں کل وہ NRO مل گئے تو اچھے ہو گئے ہیں، آج پھر آپ ان کو چور بنا دیں گے کل پھر بھیڑی۔ ہم انسان ہیں، انسانوں کو جانوروں کی طرح نہ ٹریٹ کریں، اور انسان کسی وقت آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ میں آج آپ کو بتا دوں، دو راستے اب اس قوم کے سامنے، یا ایک پرامن انقلاب آئے گا اور یا خونی انقلاب آئے گا، اور تیسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے 6 مہینے میں اس قوم کو جاگتے دیکھا ہے، قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ جو شعور کا جن ہے یہ بوتل سے نکلا ہے، یہ اندر نہیں جانے لگا۔ اب فیصلہ صرف یہ کر لیں کہ ہم پرامن طریقے سے اس ملک کے اندر چینج لے کے آئیں گے، جو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے آئے گا صاف اور شفاف الیکشن کے لیے، یا وہ جو ایران میں ہوا تھا ہوگا، تباہی ہوگی، جو سری لنکا میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، کیوس ہوگا۔ یہ جماعت جس کو ان 3 لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے بچایا، جس طرح بھی ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ یہ جو گولی میری یہ ادھر اوپر کی ٹانگ پہ لگی، وہ ایک گولی میری جو وہ اصل آرٹری ہے اس کے نیچے سے نکل گئی اور ایک اس کے پاس آگے رک گئی۔ اگر وہ رپچر ہو جاتی تو 20 منٹ میں انسان مرتا ہے، 20 منٹ میں سارا خون نکل جاتا ہے۔ اگر تو سیدھا ہاسپٹل نہ ہو 20 منٹ میں مر گیا آدمی۔ تو اللہ نے اگر مجھے یہ بچایا ہے، جو مجھے آج زندہ رکھا ہے، یہ صرف اللہ کا کرم ہے۔ انہوں نے تو پوری کوشش، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے تو ایک ادھر سے اور ادھر سے سامنے والے نے مارنا تھا۔ اور پھر سوال میں پوچھتا ہوں، سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی، اس کے سربراہ جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے پاکستان میں، یہ 2 فیملی پارٹیز سکڑ کے چھوٹی چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں۔ میں چیلنج کر کے جاؤں گا سندھ میں، اور انشاءاللہ یہ زرداری مافیا کو سندھ میں ہرا کے دکھاؤں گا آپ کو۔ سندھ کے لوگ اس سے تنگ ہیں، ان کو سب سے زیادہ غلام ادھر بنایا ہوا، ان کو وہ سب سے زیادہ آزادی طلب کر رہے ہیں۔ اور یہ شریف خاندان، میں چیلنج کرتا ہوں، یہ کدھر کسی سیٹ پہ میرے سے مقابلہ کرے۔ نواز شریف آئے، کہتے ہیں نا اسے آئے، اتنی کوششیں کر رہی ہیں، NRO سب کو دے دیا ہے، سارے چوروں کو منی لانڈرر ساروں کی عید ہو گئی ہے، وہ کہتی ہے مریم لیول پلینگ فیلڈ، چیلنج کرتا ہوں کسی سیٹ پہ پنجاب میں میرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ پبلک چینج ہو گئی ہے۔ یہاں ایک جاگی ہوئی قوم ہے، ان کو بھیڑوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں۔ اور چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، دیکھیں
یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوگا. میں ساری دنیا پھرا ہوں, 70 سال میری عمر ہے. میں نے مغربی دنیا اندر سے دیکھی ہوئی ہے. میں جب 18 سال کا انگلینڈ گیا تو میں نے پہلی دفعہ رول آف لا دیکھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ ہم تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں بڑے ہوئے تھے یہاں 60s میں. تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی, وہ کیا ہوتی ہے, اور رول آف لا دیکھا کہ قانون سب کے لیے ایک برابر. کوئی طاقتور وہاں قانون کے اوپر نہیں تھا, کوئی وہاں قبضہ گروپ نہیں تھے. ان کی عدالتیں ان کو ان کمزور کی حفاظت کرتی ہیں. وہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیگل ایڈ دیتی ہیں کہ ایک عام آدمی جا کے عدالت میں کیس لڑ سکے. وہاں کسی کی جرت نہیں ہے, کسی طاقتور کی جرت نہیں ہے کسی پہ ظلم کرے. اس لیے وہ کامیاب معاشرے ہیں, اس لیے وہاں خوشحالی ہے. میرے سامنے میری زندگی میں دیکھتے دیکھتے سنگاپور جو ایک پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا. پاکستان سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا 60s میں. ہم تو مثال تھے دنیا کی. اور کہاں سنگاپور ہمارے ساتھ, ہمارے سے نیچے شروع ہوا. آج ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پتہ نہیں $2000 ہوگا, سنگاپور کا $60,000 ہے. کیونکہ ان کے اسٹیٹسمن لی کوان یو نے سب سے پہلے زور لگایا قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے. اور اس نے جب قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. کرپشن تب ہوتی ہے جس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, جب کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا, جب کسی کو این آر او نہیں ملتا, جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جرم کریں گے, آپ جتنے بھی طاقتور آپ کو سزا ملے گی. صرف تب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں پھر خوشحالی آتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر غربت تھی لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا, عدل اور انصاف. فلاحی ریاست بنائی اور عدل اور انصاف قائم کیا. رحم دل ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا. اس کے بعد خوشحالی آئی, پہلے خوشحالی نہیں آئی. ہم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ میں ابھی آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا. اس کو ایسے جو میرے سے چیف جسٹس صاحب جو 6 مہینے میں میرے سے کیا گیا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی ملک اپنے دشمن سے نہ کرے. میں وہ پاکستانی ہوں, اس ملک کے سارے ہائیسٹ سول ایوارڈ جیتے میں نے. سب جانتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں نے پاکستان کی عزت بڑھائی, کم نہیں کی. یہ شوکت خانہ میں بیٹھا ہوں, یہ انٹرنیشنل رناؤنڈ ہاسپٹل ہے, 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے, سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے. دوسرا پشاور میں کھلا ہے, تیسرا کراچی میں کھول رہے ہیں جو اس سے بھی بڑا ہوگا. 2 یونیورسٹیز بنائی ہیں, القادر یونیورسٹی جو کہ 100% فری ڈگریز دے رہی ہے لیڈرشپ کے اندر, سیرت نبی کے اندر, اور دوسری طرف نمل یونیورسٹی جدھر 90% اسٹوڈنٹس کو مفت تعلیم مل رہی ہے اور 85% جیسی ڈگری لیتے ہیں ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں. 2 یونیورسٹیز, 2 ہاسپٹل, تیسرا ہاسپٹل. یہ دنیا میں کوئی جانتے ہیں کسی پولیٹیشین نے ایک بھی بنایا ہو؟ کوئی اس ملک کی تاریخ میں کسی نے کچھ کیا ہو؟ اور پھر ایک پارٹی بنائی جو کہ سب سے بڑی آج پارٹی ہے پاکستان, 12 سیٹیں جیتا ہوں. اگر میرے سے یہ ہو رہا ہے, میرے گھر کے اوپر میرے نوکروں کو پیسے دیے گئے میرے خلاف جاسوسی کرنے کے لیے, ڈیوائس رکھنے کے لیے, گھر کے نوکروں کو میری فون کالز, جو میری پرائم منسٹر کی فون کال تھی ان کی ریکارڈڈ کر کے ریلیز کی گئی ریکارڈنگ, آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے. لوگوں کو جو ہمارے ڈونرز تھے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. ہر حربہ جو استعمال ہو سکتا ہے کہ ایک دشمن کے خلاف وہ میرے خلاف, یعنی یہ میسج پہنچواتا ہے یہ جو الیکشن کمیشن ہے, جی میں نہیں کر رہا, پیچھے سے مجھے حکم ہے. ایف آئی اے والے جو پھر ہم نہیں کر رہے جی میں پیچھے سے حکم ہے. وہ 25 مئی میں جو پولیس والوں نے ظلم کیا تھا ہمارے, ہم کیا کریں جی ہمیں پیچھے سے حکم ہے. یعنی یہ ایک
पाकिस्तान की जमहूरी पार्टी से मजाक हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ये कौम को तबाह कर रहे हैं, कौमें तबाह होती हैं ऐसे। ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था? सबसे बड़ी जो जमात इलेक्शन जीती उसी के खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर दिया। उनको जो राइट था उनका वो नहीं दिया। मैं 18 साल की उम्र में अंडर 19 मैच खेलने गया उधर, मार्च 1971। यहां प्रेस सेंसरशिप थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि कितनी नफरत है वहां। क्यों नफरत थी वहां? क्योंकि हम उनको राइट नहीं दे रहे थे। वो इलेक्शन जीत गए, उनका प्राइम मिनिस्टर है। यहां फैसला हुआ जी नहीं, हमने उनको नहीं बनने देना, और हमने उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर मुल्क तोड़ दिया। उसी इस पाकिस्तान में मैं अपने पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई इसकी, कि 18 साल के बाद, ये 71 था, 18 साल के बाद मैं पाकिस्तान टीम कैप्टन एक बांग्लादेश एक एग्जीबिशन मैच खेलने गया हिंदुस्तान के खिलाफ। दो एग्जीबिशन मैचेस। वो 2 मैचेस हम जीत गए, वो 2 मैच सीरीज जीत गए। मेरे पाकिस्तानियों, वहां जिधर नफरत थी पाकिस्तान से 1971 में, क्योंकि हम उनको राइट नहीं दे रहे थे, इंसाफ नहीं कर रहे थे, 50,000 लोगों का स्टेडियम एक ही नारा मारा था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। होटल से, जिधर हमारा होटल था और जिधर स्टेडियम था, स्टेडियम से होटल तक लोग सड़कों पे लाइनों पे खड़े हुए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो तब मुझे पता चला ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कि हमने कितना जुल्म किया उन लोगों के साथ जो हमें छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने उनसे इंसाफ नहीं किया। अब वही करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी को दीवार के साथ लगा रहे हैं और उसके लीडर को कत्ल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चोरों का टोला ऊपर जो बैठा दिया है, हम भेड़ बकरियां मान नहीं रहे इनको, इसलिए कत्ल करो इसको, जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, ताकि अगर इमरान चला जाएगा तो पार्टी तितर-बितर हो जाएगी। जो पार्टी फेडरेशन को इकट्ठा रख सकती है वो तो सिर्फ तहरीक इंसाफ है। मिलिट्री, अगर मिलिट्री अब मुल्क को इकट्ठा रख सके तो ईस्ट पाकिस्तान ना टूटता। पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती है, मिलिट्री मदद करती है। ये उल्टा जा रहा है। ये फिर कोई तारीख से हमने कुछ नहीं सीखा। क्या होगा? मुझे पता था, जिस दिन मैं निकल रहा था, मुझे पता था कि ये आज या कल इन्होंने मेरे पे कोई वारदात करी है, क्योंकि मुझे पूरी मैसेज आई कि जनाब इन्होंने, अब मुझे कहा कैंसिल कर दे, अब ना जाए, इन्होंने मार देना आपको। पहले तो मैंने सोचा कि क्या ये वाकई करेंगे, क्या ये वाकई ये कर लेंगे कि ये एक मुल्क की, एक कौम को नुकसान पहुंचाएंगे अपने छोटे छोटे मफादात के लिए, वो अपने पैसे बचाने के लिए, क्योंकि उनको सारा डर ये है कि अब ये चोरी का पैसा है, ये जो NRO है हमने जो ले लिया है, अब कहीं इमरान खान आके इसको रिवर्स ना कर दे बस, तो उन्होंने तो कत्ल और जाना सलाम, इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो फौज का जनरल, ये इनके साथ मिलके, और ये जो हमारे से हुआ है 6 महीने, मैं अपनी कौम से सवाल पूछता हूं कि क्या हम, अब हमारा अब ये सवाल है, हमने अपने आप से पूछना, क्या हमने ऐसे ही रहना है या हमने अपनी तकदीर बदल के आजाद होना है? आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। मुझे पता था कि इन्होंने वारदात करनी है, मुझे पता था एक या उस दिन होनी थी या अगले दिन होनी थी, लेकिन मेरा ये ईमान है कि अगर आप इन चोरों की गुलामी के नीचे रहना, इससे बेहतर है जिंदा ना रहो। मैं ये तय करके आया, और मैं जैसे ही ठीक होऊंगा, मैं फिर निकलूंगा सड़कों पे, फिर मैं कॉल दूंगा, फिर इस्लामाबाद की मैं कॉल दूंगा, इसलिए कि इस कौम के ऊपर अगर इन चोरों ने और इन जालिमों ने हुक्मरानी करनी है, और अगर हम बाहसियत कौम इसको एक्सेप्ट कर गए, तो इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था। ये बड़ी ख्वाब थी, इसलिए लाखों लोग मरे नहीं थे, शहादतें नहीं हुई थी। मैं लाहौर में बड़ा हुआ हूं,
ایک گھر نہیں تھا جو ایسٹ پنجاب سے آئے جدھر لوگوں کی قربانیاں عورتیں بچے جس طرح قتل عام ہوئی تھی. یہ بڑی قربانی کے بعد ملک بنا تھا. قائد اعظم جب پاکستان لینڈ کیا انہوں نے 3 ہفتے پہلے انہیں پتا تھا انہوں نے زندہ نہیں رہنا. کسی کو نہیں بتایا کہ کہیں اگر دشمنوں کو پتا چل گیا تو وہ انہیں پتا کہ اگر قائد اعظم فوت ہو گئے تو یہ ملک نہیں بنے گا. کسی کو پتا نہیں چلنے دیا. اور 3 ہفتے پہلے لینڈ کرتے ہیں کراچی تو ایڈمرل جو ان کا اسسٹنٹ تھا اسے کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا. اس لیے نہیں بنا پاکستان کہ چوروں کی ہم غلامی کریں, یہ ظالموں کی جو لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے اعظم سواتی کو جب اس کے اوپر تشدد کر رہے تھے اسے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ کہ اس کو ہم اس طرح ننگا کر کے ماریں گے. یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے ہیں, اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو کہ عمران خان کو پیغام دو کہ اس کو اس طرح ہم ننگا کر کے ماریں گے. پنڈی کا وہ مسٹر وائی جو ملتان کا ہے, مسٹر وائی بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمارے ایم پیز کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے اور عمران خان کو تو ہم نے وہ کرنا ہے جو اعظم سواتی سے کیا. یعنی یہ ہمارے لوگ ہیں. جنرل باجوہ جاگیں, یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ اگر آپ نے ان کے اوپر کالی بھیڑوں پہ ایکشن نہ لیا یہ نفرتیں بڑھتی جائیں گی, یہ قوم ٹوٹنے کی طرف جائے گی. عمران خان کو جب اللہ نے لے کے جانا ہے میں تو تیار ہوں اس کے لیے. ملک کا سوچیں, اپنی ذات سے نکل جائیں باہر کہ جی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے, اپنی ذات کے لیے, یہ چوروں نے تو اپنے پیسے کے لیے, ہم اپنے ملک کو قربان کر رہے ہیں. جو لوگ سڑکوں پہ ہیں ان کی شکلیں دیکھیں, ان کی آنکھیں دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تلاش میں ہے کہ وہ پاکستان جدھر یہ آزادی سے رہے, جدھر کوئی کسی کو اجازت نہ ہو کہ کمزور کے اوپر کوئی ظلم کرے. تھانے کچہری کے اندر بیچارہ غریب آدمی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے, اس کو انصاف نہیں ملتا, اس کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ہر باری آ کے اپنی ساری چوری معاف کروا لیتے ہیں. 1100 ارب روپے کی یہ چوری معاف کروا رہے ہیں اپنے, 1100 ارب روپے کا این آر او لے رہے ہیں. ملک کو تباہی کے اندر ڈال کے, معیشت تباہ کر کے, مہنگائی میں لوگوں کو پھنسا, اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے این آر او لے رہے ہیں. اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. ملک کو جو مرضی ہو, ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے ہمیں ہمارے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, جس کا جینا مرنا پاکستان میں, جن کے پیسے ہی باہر پڑے ہوئے ہیں, جو عیدیں باہر ہیں, جن کی شاپنگ باہر ہے, بچے باہر ہیں, جنہوں نے جائیدادیں باہر بنائی ہوئی ہیں, بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی ہے, ان کے لیے ہمیں قربان کر رہے ہیں. اور غدار پھر کون رہا؟ کون ہے پاکستان کا غدار؟ میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا. شہباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی, یہ دنیا میں بینڈ ہے. اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی اور میں نے کہا کہ جس نے ریمانڈ میں بھیجا اس آدمی کو جس کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہو, اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں گے. میرے پہ دہشت گردی کا پرچہ لگا دیا. تو یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ ہم وہ خود بھولے نا, جو قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے وہ مر جاتی ہے. ہمارا تو نظریہ تھا, ہمارا نظریہ ہے اسلامی فلاحی ریاست جو مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس کرنی تھی. علامہ اقبال کی شاعری تو پڑھنے ساری, وہ سارا وقت جگاتا رہا علامہ اقبال, غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے, پرواز صرف شاہین آزاد کی ہے. اور آزادی تب آتی ہے جب انصاف ملتا ہے. انصاف جب تک نہیں ملتا وہ قوم آزاد نہیں ہوتی. یا انصاف ہی نہیں ہے چیف جسٹس صاحب. یا میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جب تک یہ ریزائن نہیں ہوں گے تفتیش ہی نہیں ہو سکتی. تینوں تو وہ ملوث ہیں جن کے نیچے تفتیش ہے. تو چیف جسٹس صاحب اس ملک کو بچائیں. آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ جتنا بڑا ہمیں مقام دیتا ہے اتنی بڑی ہمیں ذمہ داری ڈالتا ہے.
آخرت میں ہماری ججمنٹ ہوگی کہ ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں ان کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے، اپنی ذمہ داری انسانیت کے لیے پوری کی یا نہیں کی۔ اللہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو اعظم سواتی جو اسے ہوا ہے کہ کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لینا تھا، کیا یہ جو شہباز گل سے ہوا ہے کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی رول آف لا نہیں ہے اس ملک میں، وہ تو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اگر طاقتور کے لیے ایک قانون ہے، کمزور کے لیے دوسرا ہے، ملک کی تو فیوچر ہی کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں جو کمزوروں کو، چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں اور طاقتور ڈاکوؤں کو پکڑتی نہیں ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ آج ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ کیوں غریب ہے؟ کیونکہ وہاں طاقتور قانون کے اوپر ہے۔ اور اگر سنگاپور اوپر گیا تھا تو ان کے اسٹیٹسمن نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے، اس کی سٹوری پڑھ لیں کہ کیسے اس نے سنگاپور کو اٹھایا۔ پہلے انصاف لے کے آیا، انصاف سے کرپشن ختم ہوئی اور اس کے بعد خوشحالی آ گئی۔ شیر شاہ سوری سب سے بڑا مانا جاتا ہے کہ یہ جو بادشاہ تھے ہندوستان کے سب سے بڑا، کیا کیا شیر شاہ سوری؟ کدھر سے شروع ہوا؟ جو اس کو جاگیر ملی بہار میں، اس نے کیا کیا؟ اس نے رول آف لا قائم کر دیا، اس نے سارے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ختم کر دیا، اس نے وہاں انصاف کر دیا۔ سارے تاجر ارد گرد کی جاگیروں سے چھوڑ کے تو شیر شاہ سوری کی جاگیر میں آ گئے، وہاں خوشحالی آ گئی کیونکہ وہاں انصاف تھا۔ ادھر سے وہ کھڑا ہوا اور ادھر سے اس نے جب ہندوستان کی سنبھالی جب حکومت، تو ادھر اس نے انصاف قائم کیا۔ اس لیے آج اس نے لوگوں کے جب انصاف آیا خوشحالی آ گئی۔ یہاں ہم رینگتے رہیں گے امریکنوں کے، کبھی ادھر ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ جی ہمیں ادھر سے پیسہ مل جائے، کبھی وہ چینیوں کے پاس جا رہے ہیں پیسہ مل جائے، اور ہاں کبھی ہم جی ہم مانگنا تو نہیں چاہتے لیکن ہم مجبور ہیں، ہم بڑے مجبور ہیں۔ تو 30 سال تو آپ دونوں فیملی حکومت کرتی رہی ہیں، تو کس نے مجبور کیا اتنا؟ کون اس ملک کو؟ یا جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں ہندوستان بھی آگے نکل گیا، بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا۔ جب بنگلہ دیش بنا تھا تو لوگوں نے یہاں کہا جی بوجھ ہے ہمارے اوپر بنگلہ دیش میں، غربت بہت زیادہ ہے، وہ آگے نکل گیا ہمارے سے۔ جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں تو وہ کہتا جی ہم مجبور ہیں، ہم تو ماننے نہیں آئے لیکن ہم مجبور ہیں۔ آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں کو جو پیغام دینا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے سب نے، میں نے فیصلہ کیا پھر سے کہ جیسے ہی میں یہاں سے ٹھیک ہوں گا میں سیدھا سڑک پہ، اور میں نے اسلام آباد کی کال دے دی۔ آپ سب سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں، اپنے مستقبل کے لیے آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا اپنی آزادی کے لیے۔ غلام قوم دنیا میں اس کی عزت نہیں ہوتی۔ ہر ایک پاسپورٹ پوچھے ہمارے پاکستانیوں سے کیا ہوتا ہے، دنیا عزت نہیں کرتی، اور وہ قوم اوپر ہی نہیں جا سکتی۔ اگر ہم نے یہ غلامی کر کے اوپر جانا تھا تو ہم کب 40 سال سے تو میں جانتا ہوں غلامی کر رہے ہیں۔ وہ کوئی امریکن آتا ہے اس کے پیر میں گر جاتے ہیں، کوئی گورا رنگ دیکھتے ہیں اس کے جوتے پالش کرنے شروع کر رہے ہیں۔ وہ جب سازش ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ امریکن وہ عورت کوئی امریکن ایمبیسی سے مریم نواز کو ملنے گئی، وہ گھر سے باہر گئی اس کو ریسیو کرنے، اسے ایسے ملے جیسے کوئی برطانیہ کی پتہ نہیں کوئی ملکہ آ گئی۔ اس کے سامنے صرف لیٹ ہی نہیں گئی کہ میرے اوپر سے چل کے جاؤ، جا کے اس کے جوتے نہ گندے ہو جائیں۔ یہ اپنے آپ کو ہم ذلیل کرتے ہیں ساری جگہ دنیا کے اندر، کیونکہ ہم بیکاریوں کی طرح پھرتے ہیں، قومی غیرت کھو بیٹھے۔ اور کیوں نہیں ہم آگے بڑھ سکتے؟ کیونکہ انصاف نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، آزادی نہیں ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، آپ نے سب نے جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، آپ نے سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنا، آپ کو آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے۔ ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا آپ کا دین آپ کو حکم کرتا ہے، جہاد کرنا ہے۔ جہاد کیا ہے؟ ظلم کے سامنے کھڑے ہونا، ناانصافی کا مقابلہ کرنا، اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونا۔
یہ آپ کا فرض ہے. اور اللہ نے کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہے. تو انصاف آپ کو آزاد کرتا ہے اور آزاد کی پرواز ہے. تو اس لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے, آپ نے پوری طرح اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لینا ہے اور ان تینوں کی ریزگنیشن مانگنی ہے. کیونکہ جب تک یہ تین ریزائن نہیں کرتے, یہ جو کیس ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا, اس کی تفتیش نہیں ہوگی, کیونکہ کنٹرول کرتے ہیں سب کچھ ہے, ایف آئی اے ساری ایجنسیز ان کے کنٹرول کے نیچے, تو کیسے انصاف ملے گا؟ جنرل باجوہ کو بھی کہنا, میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصل, میجر جنرل فیصل کر رہا ہے, یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. فوج اس ملک کی ضرورت ہے. ہم جو میری طرح کے لوگ آزاد سوچ ہی نہیں سکتے زندگی آزادی کے علاوہ, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہو, کیونکہ مضبوط فوج ہی ہمیں آزاد رکھے گی. یہ کمزور کر رہا ہے فوج کو, ان حربوں سے ہماری فوج کمزور ہو رہی ہے. ہم جب تنقید کرتے ہیں یہ تعمیری ہے, یہ اپنی فوج کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہم کر رہے ہیں. ہم آپ کو آج کہہ رہے ہیں, ساری قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ چوروں کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا. قوم آپ کو بار بار کہہ رہی ہے, نہ یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار مار کے یہ فیصل کہ جی نہیں آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے ساتھ چلنا, نہیں چلنا انہوں نے, اور انتشار کی طرف جا رہا ہے قوم. سو مہربانی کریں, اس کو ریزائن کروائیں, اس کے اوپر پوری تفتیش کریں کہ اس نے کس قسم کا ظلم کیا ہے. اعظم سواتی کے اوپر جو ہوا ہے, جو شہباز گل کے اوپر ہوا ہے, جو جمیل فاروقی کے اوپر ہوا ہے, ننگا کر کے, کون سی قوم اجازت دیتی؟ کبھی سنا ہے امریکہ کے اندر, امریکہ کے اندر, یورپ میں کسی آزاد قوم میں سنا ہے کہ اس طرح آزادی رائے کے اوپر کسی کو ننگا کر کے مارے اور پھر دھمکیاں دیں آگے سے کہ یہ بتا دو کہ عمران خان سے بھی یہی ہوگا؟ یعنی یہ ہماری ایجنسیز ہیں, ان کا یہ کام ہے کہ ملک کو ہی کمزور کرو. تو پروٹیسٹ ہوگا جب تک یہ تین ریزائن نہیں کریں گے. جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں سڑک پہ پھر آ رہا ہوں اور میں اسلام آباد کال دوں گا, آپ تیار رہیں. انشاءاللہ اللہ نے مجھے بڑا بچایا ہے, مجھے ایک نئی زندگی دی ہے اور میرے میں عزم دے دیا ہے کہ میں اپنی قوم کی آزادی کے لیے پوری طرح لڑوں. پاکستان زندہ باد.